بہت بہت شکریہ خان صاحب. پہلے آپ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے جس کو کہ آج باقاعدہ ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بیان کیا، اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم رہے ہیں انڈیورز، جو آپریشنز رہے ہیں، خاص طور پہ جو حالیہ دنوں میں افغانستان میں کیے گئے ہیں، اس کے جواب میں پاکستان پر یہ ایک بدترین ٹیررزم جو ہے وہ انلیش کی گئی ہے، اور اس کا مرکز بلوچستان کو ہی رکھا گیا ہے. جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو یہ فگرز دیے یہ بہت ہی تشویشناک ہیں کہ گزشتہ 4 روز میں ہمارے 42 سیکیورٹی اہلکار بدترین دہشت گردی کا ٹارگیٹڈ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کئی سالوں سے اب ہمیں پتہ ہے کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اسیسمنٹس کے مطابق جو بھارت نے افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان ایسٹس میں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ 25 سال سے جاری ہے، یہ سارا اسی دہشت گردی جو کراس بارڈر دہشت گردی ہو رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے. 2001 سے لے کر 2021 تک انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور افغانستان کے اندر جو پاکستان کے بارڈر سے ملحقہ صوبے ہیں ان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، ان تمام اہلکاروں کو یہاں پہ بسایا، پناہ گاہیں دی. لیکن 2021 کے بعد جب طالبان کی حکومت آنے کے بعد ہمارا خیال تھا، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ طالبان کی حکومت ہم سے تعاون کرے گی، پاکستان سے تعاون کرے گی، اور ان دہشت گردوں کا اور اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں ہماری مدد کرے گی. ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں یا ڈفرنسز ہیں، جو خلیج ہے، وہ بڑھتی گئی. اب جو اس وقت آج کے جو واقعات ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اب صرف ہم روایتی کنڈیمنیشن اور روایتی جملوں سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک جامع اور مربوط پریکٹیکل اسٹریٹجی کی طرف جانا ہو. پرائم منسٹر بھی کل وہاں جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ضرورت ہے کہ ایک جامعہ اسٹریٹجی یا کمپریہنسو اسٹریٹجی جس میں سیکیورٹی اور ملٹری آپریشنز ایک پارٹ ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنا کردار ادا کرتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پروسیسز کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ایک بہت ہی ایفیکٹو قسم کی ہمیں ترتیب دینی چاہیے. ڈپلومیٹک اسٹریٹجی میں آپ دیکھیں کہ انڈیا چونکہ افغانستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور کر رہا ہے 25 سال سے، تو میرا خیال ہے جو چائنا جو وہاں پہ جو ایک سٹیبلٹی کی فورس ہے، جو چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سٹیبلٹی بڑھے، ان کی طرف سے جو فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اورمچی پروسیس میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کے جو اختلافات ہیں، جو ان کے درمیان خلیج ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر ابھی آج واشنگٹن سے ایک بہت سٹرونگ سگنل آیا ہے جب انہوں نے انڈیا کے کچھ اور گروپس جو ہیں وہاں پہ وہ جو دہشت گردی میں انوالو تھے سکھوں کے خلاف، ان کو بھی گرفتار کیا ہے 25 یا 27 کے قریب لوگوں کو. تو میرا خیال ہے یہاں پہ پاکستان کو امریکہ پہ بھی پریشر بڑھانا چاہیے کہ پاکستان نے چونکہ افغانستان میں امریکہ کی کیمپین کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا 2001 سے 2021 تک، اور ان کے سپورٹ کیا، تو اب امریکہ کی طرف سے بھارت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے اور اس دہشت گردی کے خاتمہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے جی میں کرتا ہوں. خان صاحب آپ سے بات ہماری جاری رہے گی. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سپورٹ پائپ لائن ہے جس سے کہ یہ تمام چیزیں موو کرتی ہیں، یہ اس کا پیسیج کہاں سے ہے؟ کیونکہ ایران والی سائڈ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اب انڈیا کے لیے کوئی اس میں امکان نہیں ہے کہ وہاں سے ان کو کوئی سپورٹ ملے. اوبویسلی چائنا ہے. پھر تو یہ کیسے، یہ جو انڈین پائپ لائن ہے فار دی سپورٹ آف دس میسو ٹیررزم، یہ کیسے چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے فرام انڈیا ٹو کابل؟ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور تمام تاریخ میں صدیوں سے یہ بارڈر کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکا. میں اسے مانیٹر پوری طرح سے نہیں کیا جا سکا. ہم نے کچھ فینسنگ پاکستان نے کی تھی 2015-16 کے بعد سے، لیکن وہ فینسنگ بھی کچھ سیکشنز میں ہے. تو یہ ایک پورس بارڈر کہلاتا ہے، اور یہاں پہ جو دونوں طرف قبائل رہ رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں پشتون قبائل، یا وہ بلوچستان میں ہوں پشتون قبائل، یا بلوچ اوریجن کے قبائل، ان کے افغانستان کے ساتھ بڑے
قبائلی اور بڑے کلچرل تعلقات ہیں، تو جو سپورٹ نیٹورکس، جو ٹیررسٹ سپورٹ نیٹورکس ہیں، وہ بھی انہی کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں۔ اس معاملے پہ کراس بارڈر ٹیررزم کو پہ کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ممالک کے تعلقات، دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی چینلز، دونوں ممالک کے درمیان پولیٹیکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی چونکہ 2021 میں طالبان کے آنے کے بعد اور 2023 سے خاص طور پہ ٹیررزم میں بہت زیادہ شدت آ گئی تھی، تو پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلقات ہیں، جو چینلز ہیں، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور اس میں فیسیلیٹیشن کی ہے کچھ ممالک نے، قطر نے بھی، ترکی نے بھی، سعودی عربیہ نے بھی، لیکن چائنا کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ چائنا نیبر ہے دونوں کا، افغانستان اور پاکستان کا۔ اگر ہم نے دہشت گردی میں یہ جو ہو رہی ہے ویو، اور جس میں آپ نے ذکر کیا بہت زیادہ سپورٹ نیٹورکس ہیں تھرو آؤٹ بلوچستان میں، ولنریبل ایریاز میں ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، اگر ہم نے ان پہ قابو پانا ہے تو ایک تو ایکشن ہوگا کہ ہم لوکل جو یہاں کے ہینڈلرز ہیں اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے ذریعے ان پر قابو پائیں۔ دوسرا، ہمیں تعاون چاہیے ہوگا افغانستان کی حکومت کا، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے چینلز کو کھولے بغیر ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا ان ٹیررزم کے معاملات کو قابو کرنے میں۔ آپ نے دیکھا جب یہاں جہاد ہوا تھا تو جہاد بھی اسی بارڈر کے تھرو ہوا تھا، جب طالبان نے، تحریک طالبان افغانستان نے افغانستان میں اپنی انسرجنسی لڑی، وہ بھی اسی بارڈر کے تھرو، یہیں پہ ان کے سپورٹ نیٹورکس تھے۔ تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھی اب وہی سپورٹ نیٹورکس حاصل ہیں، اسی طرح کے سپورٹ نیٹورکس حاصل ہیں۔ خان صاحب، یہ جو 3 فیکٹرز ہیں جس کا کہ ابھی ذکر کر رہے تھے احسان ٹیپو مسعود، کہ کس طریقے سے اس ٹیررزم کو، اس ملیٹنسی کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ایک تو یوز آف فورس ہے جو کہ ہم آئی تھنک اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ دونوں صوبوں میں گورننس کے بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ کے پی میں تو بہت بڑا گیپ ہے ملٹری اور جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے درمیان، ملٹری کیمپین یا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جتنی بڑی جنگ ہے اس میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس طریقے سے شریک نہیں ہے۔ پولیس بہرحال جانوں کا قربانی دے رہی ہے۔ اچھا، تیسرا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ پولیٹیکل یا نیگوسیٹڈ ان صورتحال میں ہوتا ہے، آپ کے خیال میں وہ آپشن بھی ہم تو فورگو کر چکے نا، اب یہ ان 3 آپشن میں تینوں جگہ پہ ہمارے جو ہے وہ مسائل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہوگا کہ بلوچستان میں ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت نوجوانوں کو کسی طرح سے مین سٹریم میں لایا جائے، کیونکہ نوجوانوں کو جو وہاں پہ شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں اور نوجوان جس طرح سے سسٹم سے یا اسٹیٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے درمیان گیپ پیدا ہو رہا ہے، یا وہ سیکشنز یوتھ کے جو علیحدگی پسند تنظیموں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے حکومت کو، اور یہ سیاسی حکومت کا کام ہے، پاکستان کی حکومت کا کام ہے، یہ سیکیورٹی یا عسکری اداروں کا کام نہیں ہے۔ سیکیورٹی اور عسکری اداروں کا کام ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر فوکس کرنا، کہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، ٹیررزم آ رہا ہے، ان پہ ان پوائنٹس کو بند کرنا یا ان معاملات کا قلع کما کرنا۔ لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل مین سٹریمنگ ہے یوتھ کی اور بلوچستان کے عوام کی، وہ سیاسی حکومت کا، بلوچ حکومت یا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح ایشوز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جیسے قبائلی ایریاز کا جو گورننس ویکیوم ہے، جب وہ انہیں پروونس میں، کے پی میں شامل کیا گیا، اس کے بعد ان کی مین سٹریمنگ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح پلانڈ تھی، تو ان کو ریسورسز اس طرح نہیں ملے، تو میرا خیال ہے ادھر توجہ دینا۔ اور تیسرا، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے نیکسس کو بھی کسی طرح توڑنے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جس میں آرمی اور فوجی ادارے ہیں اور اس کے علاوہ پولیس اور سیویلین سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، تو میرا خیال ہے ایک بہت جامع اسٹریٹجی چاہیے، بہت مربوط اسٹریٹجی چاہیے، اور اب ہم اس معاملے کو پسے پشت نہیں ڈال سکتے۔ میرا خیال ہم ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں جس پہ ہمیں اس پہ توجہ دیتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ڈیسیژن لینا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔